بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین، آج ہمارا سبق نمبر 48 ہے، اور چونکہ تفہیم الفلکیات کتاب ہم مکمل کرنے جا رہے ہیں، تو خاتمہ فی التقویم کتاب کے آخر میں ایک عنوان ہے، خاتمہ فی التقویم۔ تقویم عربی میں اس کو کہتے ہیں اور انگلش میں سے کیلنڈر کہتے ہیں۔ کیلنڈر کہ دنیا میں اس وقت کتنے کیلنڈر استعمال ہو رہے ہیں، اس سے متعلق تھوڑا جانتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم آج کا جو ہمارا سبق ہوگا وہ اس کے اوپر گھومے گا کہ عیسوی اور ہجری تاریخ اگر ہمیں معلوم ہو تو اس ہجری یا عیسوی تاریخ کو دن کیا بنے گا، وہ دن ہم معلوم کیسے کر سکتے ہیں۔ مطلب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کے طور پر پیدائش ہوئی تھی تو تاریخ ہمیں معلوم ہے، دن معلوم مثلا نہیں ہے، دن معلوم ہے، تاریخ معلوم نہیں ہے، تو یہ کچھ پروسیس ہوتے ہیں۔ ہم کچھ فارمولے اور کچھ کلیات آپ کو بتائیں گے جس سے آپ اس کو تلاش کر سکیں گے۔ تو ہمارا اصل سبق تو ہوگا عیسوی اور ہجری تاریخ کا دن معلوم کرنا، ٹھیک ہے؟ تاریخ آپ کو معلوم ہے اور اس کا دن آپ نے کیسے معلوم کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے تمہید کے طور پر ہم کیلنڈر کا تھوڑا سا اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں کتنے کیلنڈر رائج ہیں۔ ویسے تو بہت سارے ہیں، تقویمیں بہت ساری ہیں کیلنڈرز، لیکن دو کیلنڈرز بہت زیادہ مشہور ہیں پوری دنیا میں، ایک ہے عیسوی کیلنڈرز اور دوسرا ہے ہجری کیلنڈرز، ٹھیک ہے جی۔ ہجری کیلنڈرز پہ اگر بات کریں تو اس کے اندر 12 مہینے ہوتے ہیں۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، 12 مہینے ہیں۔ محرم سے یہ مہینہ شروع ہوتا ہے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ۔ تو یہ 12 مہینے اس کے اندر ہوتے ہیں، اور اس میں ہر مہینے کا جو اعتبار ہے وہ رؤیت پر ہے، یعنی چاند کی رؤیت پر ہے۔ اگرچہ حسابات بھی ہیں، لیکن یہ کہ آخر میں جو حتمی فیصلہ ہوتا ہے مہینے کے اینڈ کا اور دوسرے مہینے کے شروع ہونے کا، وہ رؤیت پر ہے کہ رؤیت ہلال، یعنی چاند نظر آیا 29 کو تو دوسرے دن نیا مہینہ ہوگا۔ اگر 29 کو نظر نہیں آیا تو اگلے دن خود ہی بتا دیں گے کہ بھائی یہ مہینہ 30 کا ہے، 30 کے بعد 31 کا نہیں ہوگا، ڈائریکٹ دوسرا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ تو سارے جو ہجری تقویم کے مہینے ہیں، ہجری کیلنڈر کے مہینے ہیں، ان کا جو اعتبار ہے اس میں کس چیز کا اعتبار کیا گیا ہے؟ رؤیت کا، چاند کے دیکھنے کا۔ کوئی کریکٹ آپ نہیں بتا سکتے کہ یہ 29 کا مہینہ ہوگا، یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ یہ 30 کا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ پچھلا رمضان 29 کو، یہ رمضان 30 کو ہو، پچھلا شوال 29 کو، یہ 30 کا ہو، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے ایسا، کیونکہ اصل تو یہ کہ چاند نظر آئے گا تو فیصلہ کریں گے نا۔ تو اس لیے تقریباً 354 دیکھیں آگے کتنے اشاریہ کتنے ہیں کہ ہجری سال کے اندر کتنے دن بنتے ہیں؟ 354 اشاریہ 367 آگے کچھ اشاریہ فگر ویسے چلتا ہے۔ تو ہجری تقویم کے اندر یعنی پورے سال کے اندر 354.367 دن بنتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ کریکٹ ہے، بس یہ حساب ہے۔ اسی وجہ سے دیکھیں ابھی ہم عیسوی کے اوپر بات کریں گے، اس کے بعد دیکھیں گے کہ ہجری اور عیسوی سال کے اندر 10 دن کا فرق ہوتا ہے۔ اس لیے ہجری سال میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ موسم نیچے کون سا آ رہا ہے، کبھی رمضان گرمیوں میں تھا، ابھی رمضان سردیوں میں آ رہا ہے، تو ہجری تقویم میں یہ نہیں دیکھنا کہ بھئی موسم نیچے کی طرف بدل رہے ہیں، وہ اپنے ایک رؤیت پر اس کا مدار ہے، کبھی آگے جائے گا کبھی پیچھے جائے گا۔ لیکن عیسوی کا جو مدار ہے وہ ایک انہوں نے اپنے طور پر ایک ایسا بنایا ہوا ہے کہ تاکہ نیچے موسم جو ہے وہ برقرار رہیں۔ مثلا اگر جنوری ہے تو جنوری سردیوں میں ہی آنی چاہیے، گرمیوں میں نہیں آنی چاہیے، اس لیے انہوں نے کچھ لیپ کے سال رکھ کر آگے پیچھے مقدار کو برابر رکھا تاکہ موسم برابر رہیں، تاکہ ایک پورے دنیا کے اندر جو بزنس کا نظام ہے، پوری دنیا کے ایک جو ترتیب ہے وہ ایک برقرار رہے، ٹھیک ہے؟ ایسا نہ ہو کہ جنوری جو ہے وہ آ رہی ہے جون کی جگہ پر، جون جنوری کی جگہ پر آ جائے۔ اگر یہ تقویم کا اس میں اگر وہ لیپ کے سال کا خیال نہ رکھا جائے تو پھر یہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آتے ہیں عیسوی کی طرف۔ عیسوی تقویم کے اندر بھی شروع میں 10 مہینے تھے۔ کتنے تھے سال کے اندر؟ 10 مہینے تھے۔ یہ جو پہلے 6 ہیں اس میں وہ جو پہلے 6 تھے وہ ان کے اپنے دیوی دیوتاؤں کے نام پر تھے، جیسے کہ مطلب جنوری ہے، فروری ہے، مارچ، اپریل، مئی، جون۔ دیکھیں آپ کتاب کے اندر اس میں باقاعدہ ان کے لکھے ہوئے ہیں، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ٹھیک ہے جی۔ اس میں یہ جو اگست ہے نا، اگست تک یہ جو شروع میں جو جنوری فروری ہے، اس کے بعد جو درمیان میں یہ جو ہیں یہ سارے دیوی دیوتاؤں کے نام تھے، ان سے انہوں نے اپنے ان کے مہینوں کے نام رکھ دیے، اور اس وقت 10 مہینے تھے۔ اچھا، اور آخر میں جو تھا نا ستمبر، یہ ان کا 7واں مہینہ تھا۔ اکتوبر وہی 8 سے اکتوبر ہو گیا، اور 9واں نومبر، 10واں دسمبر، یہ 10 مہینے ہوتے تھے بس۔
آخری 4 جو ہے وہ مہینوں کے جو نام ہے اسی تعداد مہینوں کی تعداد کے ساتھ مناسبت کے ساتھ ان کا نام رکھ دیا. 8واں اکتوبر، 7واں ستمبر، 9واں نومبر اور 10واں دسمبر. پھر انہوں نے شروع میں 2 مہینے اور بڑھا دیے بعد میں، اور 2 مہینے بڑھا کر اس کو بھی 12 مہینوں کا کر دیا. اور اب جو ہے وہ 365 دن بن گئے عیسوی تقویم کے اندر. کتنے؟ 365. یہ 365 اشاریہ آگے کیا اشاریہ 242 آگے اس طریقے سے فگر آگے چلتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو عیسوی تقویم کے اندر 365 دن ہیں. پھر انہوں نے یہ کیا کہ 1500 یعنی 16ویں صدی کے اندر جب پہنچے یہ 16ویں صدی تک، تو 16ویں صدی میں انہوں نے دیکھا کہ بھائی 10 دن کا فرق لگا ہوا ہے. 10 دن کا فرق لگ گیا. ان کی جو تقویم تھی، چونکہ انسانوں کا بنایا ہوا سسٹم تھا، اس میں تو آگے پیچھے تو ہو سکتا تھا، تو 10 دن کا فرق لگ گیا. یعنی جو تاریخ اس سال میں آنی چاہیے تھی اب یہ تاریخ اس سے 10 دن پیچھے جا آ رہی ہے. تو انہوں نے کہا یہ فرق اتنا کیوں لگا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے جا کر یہ فرق سالوں میں چلا جائے. پھر وہی بات ہے کہ جنوری گرمیوں میں آ جائے، دسمبر کہیں گرمیوں میں نہ آ جائے. تو انہوں نے کہا یار اس کو برابر کرنے کے لیے ایسا کرو، لیپ کا سال رکھ لو، جس میں فروری کو جو ہے نا لیپ کے سال میں 29 کا کر دو اور باقی جو ہے اس کو 28 کا ہی رکھو. تو وہ میں نے آپ کو پورا لیپ کا سال، آپ میرے وہ والے سبق اگر دیکھ لیں تو اس میں یہ ہے کہ لیپ کے سال میں یہ کرتے ہیں کہ فروری 29 کا کر دیتے ہیں کہ 3 سال تک درمیان میں 3 سال تک وہ فروری 28 کا رہتا ہے. تو اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ تقریباً 1 دن کا فرق لگ جاتا ہے. 1 دن کا فرق 4 سالوں کے اندر اندر 1 دن کا فرق لگ جاتا ہے. تو پھر وہ 1 دن کو مزید آگے بڑھا دیں، کیونکہ 1 دن یہ پیچھے آ جاتے ہیں نا، تو 1 دن مزید فروری کو آگے کر کے لیپ کا سال کر کے فروری 29 کا کر دیتے ہیں. تو ہر چوتھا سال ان کا لیپ کا سال ہوتا ہے. پھر ہر چوتھی صدی لیپ کی صدی ہوتی ہے. تو اس طریقے سے انہوں نے کہا کہ وہ جو لیپ کا ہمارا ایک تفصیلی سبق ہے اس کو آپ دیکھ لیں تو آپ کو، تو اس لیے انہوں نے جب لیپ کا سال ہوگا تو 366 دن کا سال ہوگا، اور جب لیپ کا سال نہیں ہوگا تو اس وقت یہ 365 دن کا ہوگا. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں ہجری تقویم کے اندر کتنے دن ہوتے ہیں؟ 354، اور عیسوی کے اندر 365. ٹھیک ہے. تو 10 دن کا فرق یہ اسلامی کیلنڈر اور عیسوی کیلنڈر کے اندر یہ ہوتا ہے جی. اور پھر انہوں نے چونکہ ان کے عقیدہ ہے مشرکین کا بھی اور سب کا کہ بھئی 7 خدا ہیں. کتنے؟ ہر ایک اپنا اپنا کام ہے، ہر دن ایک الگ خدا ہے، دوسرے دن اس کی چھٹی ہوتی ہے. مثال کے طور پر انہوں نے کہا یار سنڈے، تو سن سورج کو کہتے ہیں، ڈے دن، کہ اتوار والا جو دن ہے نا، اتوار، یہ ہندی میں ات کہتے ہیں سورج کو، اور وار ٹھیک ہے جی، وار میری وار ہے جی. تو وار مطلب باری ہے نا. تو اتوار یعنی سورج کی باری ہے جی، آج سورج کا دن ہے. تو سنڈے یعنی سورج خدا ہے اور آج اس کی ذمہ داری یہ سارے کام یہ نمٹا رہا ہے. اور منڈے مون ڈے، ٹھیک، آج چاند کی ذمہ داری یہ سارے کام چاند صاحب جو ہے نا وہ انجام دیں گے. آگے کیا جی؟ ٹیوزڈے، اور اس طریقے سے سیچرڈے، اور اس طریقے سے تھرسڈے. یہ سارے ان کے کچھ خدا تھے یا کچھ دیوتا تھے، ان کے ناموں کے ساتھ انہوں نے کیا کر دیا؟ رکھ دیا. اور ہندی میں اسی طریقے سے اتوار، اور پیر کو کہتے ہیں سوموار، اور پھر آگے کیا تھا؟ منگلوار، اور پھر آگے بدھسوار، بدھ کو، پھر آگے جمعرات کو ان کا ایک بیروار یا اس طرح کا کچھ نام رکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اور فارسی میں ان کے نام کیا ہیں؟ اب دیکھیں انہوں نے اپنے بتوں کے نام سے، تو قرآن تو یہ اور دین اسلام تو اس چیز کا مخالف ہے، تو دین اسلام نے کہا نہیں ان کے نام یہ رکھو. فارسی میں شنبہ، ہفتے کو کیا کہتے ہیں؟ شنبہ. اتوار یک شنبہ، پیر دو شنبہ، منگل سے شنبہ، بدھ چہار شنبہ، اور جمعرات پانچ شنبہ، اور جمعۃ المبارک. ٹھیک ہے جی. اور عربی کے اندر یوم الاحد، یوم الاثنین، یوم الاربعاء، یوم الثلاثاء، یوم الاربعاء، یوم الخمیس، یوم الجمعہ. تو انہوں نے کہا کہ اس طریقے سے نام رکھو، یہ سنڈے منڈے کو چھوڑ دو. تو یہ ان کے ناموں کی کچھ ترتیب تھی. اچھا اب ہم اپنے سبق کی طرف آتے. یہ تو کچھ تقویم اور کیلنڈر کے حوالے سے کچھ دونوں کیلنڈر کی درمیان میں جو ڈیفینیشن تھی وہ ہم نے آپ کو بتا دی. اب ہم آتے ہیں عیسوی اور ہجری تاریخ کا دن کیسے ہم معلوم کریں گے. تو اس کے لیے ہم نے کچھ اصطلاحات پہلے سمجھنی ہے. ٹھیک ہے جی. اصطلاحات یہ ہیں کہ وہ فارمولہ جو ہوگا جس میں ہم عیسوی تاریخ کو دن کیا بنتا ہے وہ ہم معلوم کریں گے، یا ہجری تاریخ کو دن کیا بنتا ہے وہ معلوم کریں گے. تو اس کے لیے ہمیں ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوگا. یہ جب تک ہم نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہم وہ فارمولہ نہیں حل کر سکتے. سب سے پہلی چیز ہے مکمل اور نامکمل سال. یہ کیا ہوتا ہے مکمل اور نامکمل سال؟ مثال کے طور پر ہم معلوم کرتے ہیں 12/11/2004. 12/11/2004 کو کون سا دن ہوگا؟
تو اب اس میں مکمل سال کون سا ہے, نامکمل کون سا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ 2004واں سال مکمل تو نہیں ہے نا, اس کا تو ابھی چل رہا ہے اور رواں ہے, اس کو رواں سال کہتے ہیں. 2003 اس میں مکمل سال ہے جی, 2003 اس میں کیا ہے؟ مکمل سال ہے اس میں, کیونکہ ابھی 2004 مکمل نہیں ہوا نا. اچھا 11واں مہینہ ہے نا, تو 11واں مہینہ ابھی تک مکمل نہیں ہوا, اس کی 12 تاریخ ہے, تو 10 مہینے اس میں مکمل ہو چکے ہیں. 12 تاریخ ہے تو 12ویں تاریخ ابھی تک مکمل نہیں ہوئی, بلکہ 11 تاریخ مکمل ہو چکی ہے. تو یہ ہے نیچے مکمل تاریخ 11/10/2003. اسی میں سے ہم نے یہ مکمل سال ہے, یہ مکمل مہینہ ہے, اور یہ مکمل تاریخ ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کو کہتے ہیں مکمل اور نامکمل سال, مکمل اور نامکمل مہینہ, مکمل اور نامکمل دن. ٹھیک ہے جی, یہ آپ نے اس طریقے سے سمجھنا ہوگا کہ مکمل کس سے کہتے ہیں, نامکمل یعنی اسی سے پچھلے والا مکمل ہوگا نا, اسی سے پہلے والی تاریخ مکمل تاریخ ہوگی. نمبر 2 کیا ہے؟ مکمل اور نامکمل عدد. اس کو بھی سمجھ لیں, نامکمل عدد اور مکمل عدد. دیکھیں مثال کے طور پر میں لکھتا ہوں 25.24, 25.24, یا ادھر سے میں لکھ دیتا ہوں 25.74. ٹھیک ہے, اب اس میں 25.24 میں 25 مکمل عدد ہے, اور 24 یہ 0.24 اصل میں 0.24 یہ نامکمل عدد ہے. یہ پورا ایک عدد تو نہیں ہے نا, 0.24 ہے. اس میں بھی 25 مکمل عدد ہے اور 0.74 نامکمل عدد ہے. ٹھیک ہے, مکمل عدد اور نامکمل عدد. مکمل عدد اور نامکمل عدد. نامکمل عدد کو مکمل عدد بنانے کا طریقہ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ چونکہ فیصد کے حساب سے نا, اشاریہ فیصد میں ہوتا ہے, 100 میں سے کچھ ہوتا ہے فگر. تو اب یہ اگر 50 سے کم ہے تو اس نامکمل عدد کو ختم کر دیں گے, اور اس میں کوئی ایک نہیں بڑھائیں گے, بس یہی رہے گا 25, کیونکہ یہ 50 سے کم ہے نا, اس کو ختم کر دیں گے بس. نامکمل عدد سے مکمل عدد بنانے کا یہ طریقہ ہے. اور اگر 50 سے اوپر ہے, جیسے کہ یہ 74 ہے, تو ادھر ایک اور بڑھا دیں گے, اس کو کیا کر دیں گے؟ ایک اور بڑھا دیں گے اور اس کو ختم کر دیں گے. یہ 25 ہی رہے گا اور یہ 26 ہو جائے گا. تو نامکمل عدد سے مکمل عدد بنانے کا یہ طریقہ ہے. 50 سے نیچے والا ختم بغیر کسی اضافے کے, اور 50 سے اوپر والا ایک بڑھا دیا جائے گا اور اس کو ختم کر دیا جائے گا. یہ ہے نامکمل عدد سے مکمل عدد بنانے کا طریقہ. تیسرے نمبر پر کیا ہے جی؟ ریمائنڈر. کیا ہے؟ ریمائنڈر. ریمائنڈر بھی اسی سے آپ سمجھ لیں کہ یہ جو ہم اشاریہ لکھتے ہیں نا 25.24, اس میں مکمل عدد کو چھوڑیں اور یہ نامکمل عدد کو لے لیں 0.24. 0. یہ ہے ریمائنڈر. یہ کیا ہے؟ مکمل عدد کو چھوڑ کر اشاریے کے بعد والے فگر کو لے لینا, اس کو کہتے ہیں ریمائنڈر. کیا کہتے ہیں؟ ریمائنڈر. اور چوتھے نمبر پر ہے جداول. جداول کے لیے آپ کتاب کھولیں, اسی خاتمہ فی تقویم کے آخر میں پیج میں دیکھیں کچھ جدول بنے ہوئے ہیں آپ کی سمجھ کے لیے, کہ جب ہم کلیہ حل کر لیں گے, کلیہ حل کرنے کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ ہجری تاریخ کا دن معلوم کر رہے ہیں یا عیسوی کا. اگر آپ ہجری کی تاریخ کا دن معلوم کر رہے ہیں تو جدول نمبر 1 میں دیکھیں گے کہ ہجری کے دنوں کا حساب. اگر آپ کا جواب کلیہ حل کرنے کے بعد 1 آتا ہے تو 1 کا مطلب کیا ہوگا؟ یوم الجمعہ. اگر آپ کے کلیے کا جواب 2 آتا ہے تو آپ نے اگر اس کیلنڈر میں دیکھنے کہ 2 سے مراد کون سا ہوگا؟ یوم السبت. اگر آپ کے کلیے کا جواب 3 آتا ہے تو یوم الاحد. اگر 4 آتا ہے تو یہ. ہم ایک فارمولہ حل کریں گے, آخر میں جواب دیکھیں گے کیا آتا ہے. جواب دیکھنے کے بعد اگر اس کیلنڈر کو دیکھیں گے کہ اس میں مطلب 5 آتا ہے تو 5 کا کیا ہے؟ یوم الثلاثاء. یعنی ہمارے کلیے کا جواب اگر 5 ہے تو مطلب یہ کہ منگل کے دن ہے. منگل کیا ہے؟ جدول نمبر 2, اگر آپ عیسوی تاریخ کا دن معلوم کر رہے ہیں تو اس میں اگر پہلے کلیہ حل کریں گے, کلیہ حل کرنے کے بعد آگے نمبروں کو دیکھیں گے کہ اس نمبر میں کون سے نمبر والا دن ہے, تو جو جواب آیا اس نمبر کو آ کے دیکھیں. اگر 5 جواب ہے تو 5 کو آ کے دیکھیں یوم الجمعہ ہوگا. ٹھیک ہے یہ بات جی. یہ جدول نمبر 2 ہے. جدول نمبر 3 کو دیکھیں, ہجری مہینوں کے دنوں کا حساب. ہجری مہینوں کے دنوں کا حساب کے لیے انہوں نے دیکھیں نمبر شمار, مہینوں کے نام محرم, پھر مہینے کے دن 29 یا 30. 29 یا 30 کیوں لکھا ہوا ہے؟ یا تو 29 ہوگا یا 30 ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ رویت پر مدار ہے, کبھی 29 کے بھی ہو سکتا ہے, کبھی 30 کے بھی ہو سکتا ہے. اچھا, مہینے کے آخر تک شروع سال سے مکمل دن. مہینے کے آخر تک شروع سال سے مکمل دن, یعنی مہینہ جب سے شروع ہوا ہے اور ابھی مہینے کے آخر تک کل سال کے دن کتنے ہو گئے؟ تو کہتے ہیں محرم کے آخر تک 30 ہی دن ہوتے ہیں, 29 ہوں گے 30 ہوں گے. صفر کے آخر تک کتنے ہو جائیں گے؟ 59 ہو جائیں گے. ربیع الاول کے آخر تک کل سال کے کتنے دن ہو جائیں گے؟ 88 یا 89. ایک دن اس لیے وہ کر رہے ہیں رویت کی وجہ سے. ربیع الثانی کے اندر کتنے ہو جائیں گے؟ 100.
جمادی الاولیٰ تک کتنے ہو جائیں گے؟ 147 ٹھیک ہے جی. اور جمادی الاولیٰ اور جمادی الثانیہ کے آخر تک پورے سال کے کتنے دن ہو جائیں گے؟ یہ ہمیں پورے سال کے دن معلوم کرنے ہوتے ہیں نا، تو مشکل تاکہ پیش نہ آئے اس جدول میں آ کر دیکھ سکتے ہیں کہ اس مہینے کے آخر تک کل سال کے کتنے دن ہو گئے. یہی حساب کیلنڈر نمبر جدول نمبر 4 میں بھی ہے کہ عیسوی مہینوں کے دنوں کا حساب کہ مہینے کے آخر میں، یعنی یہ تو متعین ہے کہ کچھ کوئی 31 کے ہوں گے، کچھ کیا ہوں گے 30 کے ہوں گے، اور 1 فروری 28 یا 29 کا ہوگا. 28 یا کبھی لیپ کا نہیں ہوگا تو پھر 28 کا ہوگا، لیپ کا ہوگا تو پھر 29 کا ہوگا. لیکن باقی مہینوں کی جو دن ہیں وہ عیسوی کیلنڈر کے اندر متعین ہے. مثلا جنوری 31 کا ہے اور فروری یا 28 کا ہو یا 29 کا ہوگا. اس لیے سب کے ساتھ نیچے انہوں نے یا لگا دیا کہ لیپ کے سال میں آپ نے اگلا حساب لینا ہے، اور لیپ کا سال اگر نہیں ہوگا تو اس میں آپ نے پچھلا لینا ہے. ٹھیک ہے جی. اب سال کے آخر میں مہینے کے آخر میں دیکھیں سال کے مکمل دن جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، آگے دیکھیں دسمبر کے آخر میں 365 یا 366 دن بنیں گے. تو لیپ کے سال جب ہوگا تو ہم لے لیں گے کہ لیپ کا سال نہیں، وہ سال جو 4 پر تقسیم ہو وہ لیپ کا سال ہوگا، اس میں فروری 29 کا ہوگا جو 4 پر پورا تقسیم ہو. ٹھیک ہے جی. اب یہ کیلنڈر کی روشنی میں ہم انشاءاللہ آگے کیا کریں گے جی؟ کل یا معلوم کریں گے اور عیسوی اور ہجری تاریخ کا دن معلوم کریں گے. اس کے لیے ہم حصہ دوم میں پھر انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں.